لوگ پوچھتے ہیں جادو جنات کا پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، طویل ہو گیا، پرانا جادو ہے، پرانی بندش ہے، کیا کریں؟ اس حدیث کے اندر ایک بات اور ملتی ہے، جو بندہ یہ وظیفہ صبح 100 مرتبہ کرتا ہے نا، یہ اولادوں کے آزاد کرنے کا ثواب تو 100 دفعہ پڑھنے سے 100 دفعہ مل ہی جائے گا، لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی بڑا ساحر ہو، جتنا مرضی بڑا کاہن ہو، جس طرح کا مشکل ترین جادو، چاہے قبر میں دبا کے، چاہے گڑیا کو کیل لگا کے، آپ کو پتہ مختلف جادو کی قسمیں ہوتی ہیں، سخت ترین جادو بھی اس نے کہیں دفن کیا ہوا ہے نا، صرف 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام پڑھے، یہ نبی محترم کی گارنٹی ہے آپ کو، یہ ہر شیطان جن اور جادو کے شر سے بچ جائے گا اس دن کے لیے، اس دن کے لیے۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ جادو جنات کا لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، بندش کا وہم ہے جی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جی، رزق بند ہو گیا جی، جو کام کرتا ہوں، جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں خراب ہو جاتا ہے جی، سونے کو بھی ہاتھ ڈالوں تو مٹی بن جاتا ہے جی، پڑھائی میں بچے نہیں چل رہے، ان سب کا کیا علاج ہے؟ علاج خود کرنا ہے کہ لوگوں کو پیسے دے دے کے اپنا مال لٹوانا ہے؟ خود کرنا شروع کریں، کتنا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صرف 100 مرتبہ صبح پڑھ لو، 100 مرتبہ شام پڑھ لو، جائیے اللہ کی قسم آپ کو کسی عامل کے پاس، کسی رقیہ شریعہ کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ وظیفہ شروع کریں، اگر بدلاؤ نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، رحمتیں نہ آئیں، برکتیں نہ آئیں، مجھے آ کے پکڑ لینا، آپ خود شروع کریں۔ انسان یہ بھی بات یاد رکھیں، دم کرانا جائز ہے جب تک شرکیہ نہ ہو، میں انکار نہیں کرتا، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں میں کر دیتا ہوں، لیکن ایمانداری سے بتلائیے ہم مصروف ہوتے ہیں۔ رقیہ شریعہ والوں نے چلو جنہوں نے پروفیشن بنایا، ہو سکتا ہے وہ توجہ سے کرتے ہوں، لیکن ایک بندہ آیا، علامہ صاحب بیٹی کو دم کر دیجئے، میں 7 دفعہ فاتحہ پڑھتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے اوپر پھونک مار کے چل دیا، میرے دل میں اس بچی کے اوپر کتنی توجہ ہو سکتی ہے، میری نظر میں اس بچی کا کتنا درد ہو سکتا ہے جو اپنے والد اور والدہ کے دل میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، میں نے چاہے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، میں اتنی توجہ سے نہیں پڑھ سکتا جتنی کوئی والد اور والدہ توجہ سے پڑھ سکتے، وہ توجہ سے پڑھیں گے، اس کو زیادہ افاقہ ہوگا۔ ہاں یہ فرق ضرور ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، اس فرق کو ہم مانتے ہیں۔ ایک وظیفہ ایک عامل نے یا ایک عالم نے 1,00,000 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، والد نے زندگی میں 1000 دفعہ پڑھی ہے، اثر کا فرق ہو سکتا ہے، اثر کا فرق ہوتا ہے، لیکن جب آپ خود اپنی اولاد کا، اپنے گھر کا علاج کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی وظائف کی عدد بڑھ جائے گے، چاروں کل کثرت سے پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ کے اوپر سے جادو جنات ختم، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ بقرہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، فاتحہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور فاتحہ کا ایک بات اور بھی یاد رکھیے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، فاتحہ ایک عام نمازی کی بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے، ایک عام نمازی کی، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام نمازی نے بھی سارا دن ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کا عدد بھی بے شمار ہو چکا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا اس نے بچپن سے نمازیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں کتنی 1000 دفعہ وہ پڑھ چکا ہوا ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کو آپ نے اپنانا ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو زندگی کے اندر 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ آگے چلیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک وظیفہ ہے، اکٹھا بتاتا ہوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ان میں سے ہر جو تسبیح ہے، سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر جانوروں کو، چرند پرند کو سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے رزق ملتا ہے تو بندوں کو نہیں ملے گا؟ بندوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ آدم نے اپنے بیٹے کو، پہلے نبی نے، پہلے پیغمبر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک زنجیری میں جکڑ دیے جائیں،
تو لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اس زنجیری کو توڑ کے رکھ دے گا، اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دے گا۔ سبحان اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو تیرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نبی کریم نے خود کہا کہ رب کی بارگاہ میں یہ کلمہ بڑا محبوب ہے۔ آپ بتائیے رب کو ایک چیز پسند ہو، ایک والد کو بھی، مثال رب کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ایک والد کو بھی کوئی بات اچھی لگتی ہو نا، یا حامد کو، بیوی وہی کر رہی ہے، بچہ وہی کر رہا ہے، باپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہ ابا جان، وہ بار بار وہی جملہ کہے تو باپ کو کیسا پیار آتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، لیکن سبحان اللہ کہنے سے، بار بار کہنے سے رب کو اپنے بندے کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا، جو بندے کو خود کہہ رہا ہے کہ میں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مخلوقات کو رزق دیتا ہوں۔ ایک بندہ دن رات سبحان اللہ کہی جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے رب اس سے ناراض ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن۔ رب کو تو یہ خوش کرنے والے کلمات ہیں۔ حدیث کے اندر آتا صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دینے سے سمندر کے جھاگ برابر گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ وہی لفظ کہہ رہا ہے جو مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم وظیفہ ہے۔